خدا پوچھے تم سے ہادی ابراہیم، کم سے کم میں تمہیں اس زندگی میں تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر میرے باپ کو پتہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ قطعی تم جیسے جلاد کے حوالے نہ کرتے وہ مجھے۔ خود بخود ہی دل نے گواہی دی۔ اپنی اس بڑبڑاہٹ پر وہ خود بھی سن ہوئی۔ کیا واقعی اس کے باپ کو اس سے اتنی محبت ہے؟ لیکن اس کی ماں کی باتیں، دماغ پھر سے الجھنوں کا شکار ہوا۔ خیر، چلتے چلتے وہ خاصے سنسان راستے پر نکل آئی۔ بڑے سے روڈ کے گرد اب صرف خاکدار جھاڑیاں ہی نظر آتی تھیں۔ چل چل کر پاؤں شل ہو گئے تو اس نے لفٹ کے لیے اشارہ کیا۔ کافی کوششوں کے بعد ایک گاڑی آ رکی۔ رکتی کیسے نہ، ایک جوان جہان خوبصورت تنہا لڑکی کسی ٹریجر باکس کے اچانک مل جانے کی نسبت ہی تھی۔ رکی ہوئی گاڑی میں چار مردانہ نفوس دیکھ کر ضربا نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت کر لی، مگر وہ پرلے درجے کے اوباش ثابت ہوئے۔ گاڑی سے اتر کر اسے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ آرام آرام سے سمجھانے کے بعد جب وہ کسی صورت نہ مانے اور ایک نے تو ضربا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے؟ اسی لمحے دو باوردی پولیس اہلکار کسی طرف سے برآمد ہوئے۔ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جہاں پولیس والے مدد کی پکار پر فوراً حاضر ہو گئے تھے۔ اوئے بغیر تو بے شرمو لڑکی کو چھیڑتے ہو؟ ایک ادھیڑ عمر پولیس اہلکار جو غالباً حوالدار تھا، اس نے ان میں سے ایک آدمی کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے تیش سے جھڑکا۔ او نہیں سر جی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم بے قصور ہیں۔ یہ لڑکی بہت چالو ہے سر جی۔ پہلے اس نے لفٹ کے بہانے ہماری گاڑی رکوائی، اس کے بعد سر ہمیں ورغلانے لگی۔ جب اس سے ہم نے کہا کہ ہم شریف لوگ ہیں تو سر جی ہمیں بلیک میل کرنے لگی، چیخنے چلانے لگی۔ یہ سب پیسوں کے لیے رچایا اس کا ڈرامہ ہے سر جی، ورنہ خود سوچے اتنی رات کو کون لڑکی اتنا تیار شیار ہو کر ایسے ویرانوں میں پھرتی ہے؟ مجھے تو یہ لگتی ہی دو نمبر ہے۔ ایک آدمی فروانے سے ضربا پر بہتان باندھنے لگا۔ ضربا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اور دل تھامے رہ گئی۔ سر ہمیں چھوڑ دیں، ہم شریف لوگ ہیں۔ وہ لجاجت سے پولیس اہلکار کی منت سماجت پہ اتر آیا۔ او چل اوئے، تمہاری شرافت میں تھانے میں چل کے نکالتا ہوں۔ رشید لگا ان کو ہتھکڑی۔ اور بی بی آپ بھی ذرا تھانے چلیں، تفتیش کے بعد ہی معاملہ حل ہوگا۔ لیکن سر یہ بکواس کر رہے ہیں، میں نے صرف ان سے مدد مانگی تھی، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ آپ انہیں گرفتار کیجیے، مجھے کیوں خواہ گھسیٹ رہے ہیں؟ حوالدار صاحب کے حکم پر ضربا کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ دیکھیں بی بی، یہاں ہر کوئی خود کو بے قصور بتاتا ہے، ابھی یہ بھی تو اپنی مظلومیت کا رونا رو رہے تھے۔ کیا ہم انہیں بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، نہ اس طرح، آپ بھی قانون کے شق کے دائرے میں آ چکی ہیں، اس لیے ہمیں زبردستی پر مجبور نہ کریں، چپ چاپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں۔ چاروں ناچار اسے ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا پڑا۔ پولیس موبائل میں بیٹھنے کا پہلا تجربہ انتہائی ذلت آمیز اور اذیت ناک ثابت ہوا۔ ہادی ابراہیم، کاش تم کبھی میرے سامنے نہ آؤ، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اٹھ کر اس نے تخیل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے دھمکایا، لیکن کچھ دیر بعد خود ہی اسے ہادی کو اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کا تردو کرنا پڑا۔ معاملہ حد سے بڑھنے لگا تو اس نے ایک چھوٹا سا بیان دیا جس پر سارے عملے میں تھر تھری مچ گئی۔
فوراً ایس پی ہادی ابراہیم کو کال ملا کر مطلع کیا گیا۔ تھانے میں موجود ایک ملزمہ خود کو ان کی بیوی بتاتی ہے۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہادی تھانے میں حاضر ہو گیا۔ ضربہ کو اس کے حکم پر اس کے روم میں لایا گیا۔ وہ سر جھکائے مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ہادی نے بے تاثر چہرے سے اسے دیکھا۔ ہادی کے اشارے پر تمام اہلکار اور لیڈی انسپکٹر باہر نکل گئے۔ اب بس وہاں وہ دونوں ہی رہ گئے۔ ہادی کو معاملے کی نوعیت کا پہلے سے علم تھا، سو اس بات پر قطعی کوئی استفسار نہ کیا۔ کیا تم نے یہاں یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ تم میری بیوی ہو؟ چبھتا ہوا سوال۔ ضربہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر کو جنبش دی۔ الفاظ تو گویا مر ہی گئے تھے، لیکن کیوں؟ مزید ایک سوال بدن کو چیرتی اس کی تیز دھار جیسی نظریں سہنا ضربہ کو بے حد کٹھن لگا۔ کیا تمہیں یہ لگا کہ میں یہاں آ کر تمہیں اس مصیبت سے نکال لوں گا؟ اس کی مسلسل خاموشی نیم رضامندی کا کام دے گئی۔ تمہیں ٹھیک لگا تھا ضربہ، میں تمہیں ضرور بچا لوں گا۔ اس کے مستحکم لہجے پر یقین رکھتے ہوئے ضربہ نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو سیاہ یونیفارم میں ملبوس چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں میرے ساتھ گھر چل کر خالہ بھی اور میری بہنوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ کس بات کی معافی؟ وہ کہنا چاہتی تھی مگر حلق سے الفاظ برآمد نہ ہو سکے۔ تم نے جو کچھ بھی ان کے سامنے کہا، اس سے ان کی سخت دل آزاری ہوئی ہے، ان کی توہین ہوئی ہے۔ ہادی شاید اس کے دل میں امڑتے سوالات سمجھ رہا تھا۔ میری دوسری شرط، تم مجھ سے صرف چند دن کا وقت دو گی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم دولت سے بھرپور نہ سہی مگر میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ ایک ایسی زندگی جو کسی بھی لڑکی کا حق ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے۔ میں تمہیں اپنائیت اور محبت کا وہ احساس دلانا چاہتا ہوں جسے شاید اس سے قبل تم نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ کیا تمہیں میری دونوں باتیں منظور ہیں؟ آخر میں اس نے سوال کرتے ہوئے سارا معاملہ اس کے سر ڈالا، جو انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر مسلتی یقیناً شدید اضطرابی کیفیت میں تھی۔ اور اگر میں یہ دونوں شرائط رد کر دوں تو؟ بالآخر وہ بولی، تمہارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں۔ اگر آج تم چاہتی ہو کہ دنیا بھر کے سامنے میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں تو تمہیں ہر حال میں میری پہلی شرط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ البتہ دوسری بات کے لیے اب میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، کیونکہ جب تک تم مجھے پورے دل سے اپنا کر موقع نہیں دو گی، سب سلجھنے کی بجائے مزید الجھے گا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ضربہ نے اس بے رحم کو افسوس سے دیکھا۔ وہ چاہتی تو اس کے دونوں آفرز کو لات مار کر رات حوالات میں گزارنے کو ترجیح دیتی، اپنی کسی دوست کو کال کر کے بلوا لیتی یا پھر اپنے باپ کو ہی کال کر کے مدد طلب کر لیتی۔ لیکن کیوں وہ اس خود غرضی کی بھینٹ چڑھ کر ذلت کی اس دلدل میں اپنی زندگی کا ایک اور حد تک امیز لمحہ بھی گزارتی؟ ٹھیک ہے ایس پی ہادی ابراہیم، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس کے لفظوں پر ہادی کے سر سے بوجھ سا اترا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تم آرام سے یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ذرا دیر میں آتا ہوں۔ کہہ کر ہادی اپنی راکنگ چیئر سے اٹھا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ اصل مجرموں کی ٹھکائی کی آوازیں پورے پولیس اسٹیشن میں گونجیں۔
ذروہ کی سماعت تک بھی پہنچی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ہادی ابراہیم کی یہ ادا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں گھر کر لیتی، مگر اس وقت اسے ان حال میں پہنچانے کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ ہادی جب مجرموں کی طبیعت صاف کرنے کے بعد لوٹا تو وہ مالکانہ استحقاق کے لیے اسے اپنی کرسی پر بیٹھتی جھولتی ہوئی ملی۔ نہ جانے کیوں مگر اس کا یہ انداز ہادی کو بھا گیا۔ پہلی بار دل کو وہ اپنی سی لگی، ورنہ اب تک کے اس کے رویے نے بے حد مثبت سوچ کے حامل ہادی کو بھی بد دل بنا دیا تھا۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی سے طے ہو گیا۔ تاخیر کی بدولت سب سو چکے تھے، سو اس کی واپسی کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ صبح جب وہ ہادی کے ساتھ ناشتے کے لیے کمرے سے برآمد ہوئی تو سب کو شوق لگا۔ ہادی، کیا تم نے پھر کوئی زبردستی کی ہے اس کے ساتھ؟ خالہ بی کو جو لگا سو براہ راست بنا کسی لحاظ کے پوچھ لیا۔ نہیں خالہ بی، اس دفعہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ کل میں نے جو کچھ بھی کہا غصے میں کہا۔ میں اپنی کہی گئی باتوں پر آپ سب سے شرمندہ ہوں۔ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسی زبردستی کی جائے گی تو یقیناً وہ رد عمل کا مظاہرہ ضرور کرے گی۔ آپ سب بس اسے میرا معمولی سا احتجاج سمجھ کر معاف کر دیں۔ ذروہ کی بات سب نے پوری توجہ سے سنی مگر سب خاموش رہے تو ذروہ نے سوالیہ ہادی کی جانب دیکھا۔ خالہ بھی، ذروہ نے جب معافی مانگ لی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، کل کی بدمزگی کو ہمیشہ کے لیے بھلا کر ایک نئی شروعات کی جائے۔ مجھے امید ہے آپ سب کو ذروہ سے اور ذروہ کو آپ سے آئندہ کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں نے اور ذروہ نے اپنے رشتے کو ایک چانس دینے کی کوشش کی ہے، مجھے یقین ہے آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب ہادی ہی حمایت میں بول پڑا تو سب کو اسے ایک بار پھر بحیثیت بھابھی اور بہو تسلیم کرنا پڑا۔ ہادی جاب پر جانے کے لیے تیار تھا، سو ناشتہ کے بعد سب سے مشترکہ طور پر کچھ چاہیے تو نہیں پوچھ کر نکل گیا، جس کا جواب نفی میں ہی تھا۔ مختصر سا گھر دیکھنے میں ذروہ کو بس 3 سے 4 منٹ ہی لگے۔ انشا کالج اور رمشا یونیورسٹی چلی گئی تو اقصیٰ کے ساتھ کچن میں گھس گئی۔ اقصیٰ کے ساتھ ویسے بھی وہ کافی فری ہو گئی تھی۔ اس میں کچھ تو ذروہ کی خصوصی کوشش کا کمال تھا، کچھ اقصیٰ تھی بھی سادہ مزاج۔ آپ کو پتہ ہے بھائی کو سارے مشکل کھانے پسند ہیں۔ باتوں باتوں میں وہ اسے ہادی کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا مثلاً ذروہ نے پوری دلچسپی دکھائی، یہ سب اس کے آئندہ لاہے عمل کا حصہ تھا جو اس نے کل رات بڑے سکون سے ترتیب دیا تھا، جیسے کہ بریانی، چرخا اور چپلی کباب، اور ہاں چائنیز رائس بھی انہیں بہت پسند ہے، بلکہ جب بھی ان کا موڈ خراب ہو ہم ان کی پسند کا کھانا بنا لیتے ہیں۔ وہ خود بخود ہنسنے مسکرانے لگتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ہمارے بھائی کے دل کا راستہ یقیناً ان کے پیٹ سے ہی جاتا ہے۔ اقصیٰ کی باتوں پر عام حالات میں شاید وہ مسکراتی، مگر اب چونکہ حالات یکسر مختلف تھے سو سنجیدہ ہی رہی۔ اچھا، اور کیا کیا پسند ہے تمہارے بھائی کو؟ اقصیٰ نے چولہے پر آلو گوشت چڑھا رکھا تھا، جس میں اب ذروہ وقفے سے چمچ ہلانے میں مصروف تھی اور خود اقصیٰ سلاد رائتے کا اہتمام کرنے لگی۔ بھائی کو فٹ بال پسند ہے، فٹ بال میں رونالڈ پسند ہے۔ رائٹر انہیں مستنصر حسین تارڑ سے اچھا کوئی نہیں لگتا، اور ہاں انہیں جولیا رابرٹ بھی بہت خطرناک حد تک پسند ہے۔ اقصیٰ نے اس کی معلومات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جولیا رابرٹ؟ شکل سے تو تمہارا بھائی
परले दर्जे का खड़ूस लगता है, अंदर से इतना घुना मीसना निकलेगा किसे मालूम। ज़रवा की बात पर अक्सा खिलखिलाई। इसी लम्हे दरवाजे पर बेल बजी। अक्सा पूरी तरह सब्जियों में घेरी हुई थी, सो ज़रवा ने अपनी खिदमत पेश की और गेट खोल दिया। सामने अपनी स्याह रंग की GLI जो सरकारी थी लिए हादी खड़ा मिला। जल्दी से अंदर जाओ, खाला भी से कहो कि तुम मेरे साथ कहीं जा रही हो, और हाँ, आते हुए चादर लेकर आना। हादी दरवाजे के आगे बिल्कुल जमकर खड़ा हो गया कि गली से गुजरता कोई भी शख्स उसके घर की इज्जत पर निगाह न डाल सके। उसके इस गैर इरादी से अमल को ज़रवा ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया। दिल में अजीब सा एहसास बेदार हुआ जिसको नाम देना अभी इसे मुमकिन न लगा। खैर, किसी पसोपेश के अंदर वो गई और खाला भी के सामने पैगाम रट्टो तोते की तरह दोहराया। लेकिन जाना कहाँ है, अम्मा बी की तफ्तीश शुरू हो गई। ये तो उन्होंने नहीं बताया। ज़रवा ने दानिस्ता हादी को सबके सामने आप जनाब से बुलाना शुरू कर दिया। तुमने पूछा भी नहीं? जी नहीं, इन्हें जरा पसंद नहीं। ज़रवा के जवाब पर खाला बी ने बादल नखास्ता इसे जाने की इजाज़त दे ही दी, मगर उसकी ऐसी फर्माबरदारी पर दिल ही दिल में हैरान होती रही। वो जब अक्सा की स्याह चादर ओढ़कर घर से बाहर निकली तो हादी ने इसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा वाक कर दिया। एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते ही पसीने में भीगी हुई ज़रवा ने सुख का सांस लिया। ये इसकी तमानियत हादी ने ख़ुसूसन नोट्स की और सोच में पड़ गया। इनके घर का इकलौता AC इसकी बहनों के कमरे की जीनत बना हुआ था। यकीनन ज़रवा को इस आसाइश की कमी महसूस होती होगी। खैर, वो रश में इंतहाई एहतियात से ड्राइव करता गाहे बगाहे इस पर भी निगाह आम डाल लेता, जो संजीदगी से लाताल्लुक़ सी होकर बैठी बाहर झांकने में मसरूफ़ थी। वो इसलिए शहर की सबसे बेहतरीन मार्केट में चला आया। अब तुमने यहाँ रहने का फ़ैसला कर ही लिया है तो मैं चाहता हूँ अपनी तमाम ज़रूरियात की अशिया का इंतखाब तुम अपनी पसंद से करो। इसके लहजे में चाहत थी, खलूस था। जब जीवन साथी चुनने ना चुनने का हक नहीं दिया गया तो इन मामूली चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। ना चाहते हुए भी इसकी ज़बान फिसल गई। हादी ने लब भींच लिए, फिर मुफ़ाहिमत आमेज़ी से बोला, वो सब कुछ मजबूरी में किया गया था, वरना मैं हरगिज़ भी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। मगर चचा जान के मिन्नत भरे अंदाज मुझे इस अमल पर सख्त मजबूर कर गए। मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ, लेकिन अब तक मुझे अपने किसी अमल पर ख़ास पछतावा नहीं है। तुम जैसी हसीन व जमील और मासूम बीवी मिली है, कौन कम बख़त पछताएगा। लेकिन अब तुम बार बार गुज़िश्ता बातों को दोहराती रहोगी तो हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ सकेंगे। उसके मिठास भरे लहजे से वो पहली बार आशना हुई। क्या मेरी हसीन व जमील शक्ल पर लिखा है कि मैं मासूम हूँ? वो एक शॉप पर विज़िट करते हुए साथ साथ बातें करने लगे। नहीं, ये मेरा दिल कहता है कि तुम मासूम हो, वरना इतनी आसानी से हरगिज़ भी मेरी धमकियों में ना आती। वहाँ से रिहाई हासिल करने के और भी कई तरीके थे। तुम ज़िद पर अड़ जाती तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी इज़्ज़त नेक नामी की पासदारी का ख्याल था। तुमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की तो समझो मेरी इज़्ज़त का मान रखा। वैसे भी मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी बीवी चाहे तुम्हारी तरह बदतमीज़, बदमिजाज, थोड़ी बेवकूफ़ हो तो भी चलेगी, लेकिन बस मेरी बीवी हर धर्म ना हो। ये कतई बर्दाश्त नहीं मुझे। इसने कतियत से कहते हुए सर को दाएं बाएं हिलाया।
گویا کسی طور پر یہ عادت وارے میں نہ ہو۔ بہت کنٹرول کے باوجود بھی ضربہ کو اس پہ انداز پر ہنسی آ گئی۔ خیر، دونوں نے باہمی پسندیدگی سے مل جل کر اچھی خاصی شاپنگ کی۔ ہادی کے خاص اصرار پر ضربہ نے پینٹ شرٹس اور فیشن کے نام پر موجود بے ڈھنگے لباس خریدنے سے پرہیز ہی کیا۔ شاپنگ سے فراغت پا کر وہ اسے آئس کریم پارلر لے آیا۔ کون سا فلیور پسند ہے؟ ہادی نے مینیو کارڈ پڑھتے ہوئے اس سے سرسری سا پوچھا۔ میں تو سارے فلیورز کا کمبینیشن کھاؤں گی، اس نے بے تکلفی سے فرمائش کی۔ خیال اچھا ہے۔ ہادی نے فوراً مینیو کارڈ ٹیبل پر رکھا اور آئس کریم آرڈر کر دی۔ ہم مڈل کلاس لوگ انتہائی وفادار ہوتے ہیں۔ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر انتہائی تمکنت اور وقار سے زندگی گزارنا ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں شاید تمہیں وہ آسائشات نہ مہیا کر سکوں جواب سے پہلے تمہاری زندگی کا حصہ تھیں، البتہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب سے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم پورے حق سے مجھے بتا سکتی ہو۔ ہادی اسے کیا سمجھانا چاہتا ہے اسے اندازہ تھا۔ بے فکر رہو، میری خواہشات ابھی اتنی بے لگام نہیں ہوئیں کہ عزت نفس کو کچل کر میں حد سے بڑھ جاؤں۔ میں اسی چادر میں سمٹ کر گزارا کرنا سیکھ جاؤں گی جو تم مجھے مہیا کرو گے۔ زبردستی ہی صحیح، نکاح ہوا ہے ہمارا، میرے شوہر ہو تم۔ تمہاری محنت اور حق حلال کی کمائی میرے لیے غنیمت سے کم نہیں۔ اس سے یہ جان کر خاصی طمانینت ہوئی۔ بلا شبہ وہ ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا جانتا تھا۔ شکر ہے تم نے شوہر تو تسلیم کیا۔ وہ ہلکا پھلکا ہو کر مسکرانے لگا، مگر ضربہ کے دل پر بدلے کا بھاری بھرکم بوجھ آ پڑا تھا۔ وہ کیسے اس کے جذبات کو سمجھتی؟ وہ آئس کریم کھاتے اور باتیں کرتے رہے۔ گھر آ کر ضربہ نے اپنے کپڑوں میں سے ایک ایک سوٹ تینوں نندوں کے حوالے کر دیا۔ وہ نہ کرتی رہیں، مگر بڑی بھابھی کی حیثیت سے ضربہ نے حق جتا کر انہیں تحفہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہادی کے لیے اس کا یہ روپ آنے والے دنوں میں بھی انتہائی خوشگوار اور تسلی بخش ثابت ہوا۔ وہ اس کی طرح اس کی بہنوں کا خیال رکھنے لگی، سب سے گھل مل گئی، ہر چیز ان سے بانٹنے کی گویا ضربہ کو عادت سی ہو چلی تھی۔ ہادی نے دانستہ کئی بار صرف اکیلی ضربہ کو ہی اہمیت دینی چاہی، لیکن وہ ہر چیز میں اس کی بہنوں کو شامل رکھتی، پھر چاہے وہ باہر سے کچھ کھانے کے لیے لاتا یا پھر کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بناتا۔ ہادی کو حقیقتاً اپنی دنیا جنت سی لگنے لگی۔ بس اتنی سی تو خواہش تھی اس کے دل میں، اس کی بیوی اس کی بہنوں کی بہترین بھابھی ثابت ہو۔ ہادی کے دل میں اپنی بیوی کو لے کر جو برے برے وہموں کے سائے تھے وہ ہرگز رتے دن کے ساتھ چھٹنے لگے۔ اس نے ایک بات جو سمجھی وہ یہ تھی کہ ہادی کی بہنیں اس کی کمزوری ہیں، اور اب اسی کمزوری کے فائدے اٹھانے کا وہ بندوبست کرنے میں لگی تھی۔ سنڈے والے دن سب گھر پر تھے۔ ہادی رات بھر نائٹ ڈیوٹی کر کے فجر کے قریب گھر لوٹا تھا، سو ابھی تک وہ محو استراحت تھا، جبکہ وہ سب مارننگ شو دیکھتی گپیں لڑانے لگی۔ شو میں آئے معروف سنگر علی ذوالفقار پر ریمشا نے شدید ترین کرش کا اظہار کیا تو وہ چونکی۔ میں علی ذوالفقار کو پرسنلی جانتی ہوں، یہ میرا کلاس فیلو رہ چکا ہے۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد جب وہ بولی تو ریمشا کے جوش کو چار چاند لگ گئے۔ اس نے علی کے بارے میں ضربہ سے ڈھیر ساری باتیں پوچھنے کے بعد علی سے ملنے کا عہد بھی کر لیا، جس پر جلد ہی عمل کرنے کے لیے ضربہ نے عریشہ کو کال ملائی۔
جو اس کے خیریت سے ہونے پر صد شکر بجا لائی۔ ضروا نے اسے اپنے متوقع ولیمے پر دعوت دے ڈالی، ساتھ ہی اسے تاکید کی کہ وہ اپنے اکلوتے بھائی یعنی علی کو ضرور ساتھ لائیں۔ عریشہ نے آنے کی یقین دہانی کروائی تو اس نے کال بند کر دی۔ وہ کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی، کیونکہ ہلکی سی آہٹ پر بھی ہادی کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ اسے ہادی سے فاصلہ بنانے کی ضرورت کبھی پیش ہی نہیں آئی تھی۔ وہ خود ہی ایک خاص حد تک مقرر کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں موجود واحد صوفے پر سو کر اس کی کمر اکڑ گئی تو آج بیڈ پر اوندھے منہ سو گیا۔ یوں بھی اس وقت پلنگ ضروا کے زیر استعمال تھا ہی نہیں۔ ضروا شاور لے کر نکلی تو ہادی کو ہنوز اسی پوزیشن میں دیکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح دکھائی دینے لگا۔ ضروا کا اس کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر اس کے سونے جاگنے کی خبر لینا چاہی، مگر اس نے آن کی آن میں اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ لمحے بھر کو ضروا کا دل دہل گیا۔ کسی دن نامعلوم چور ڈاکو کے حصے کی گولی تم کھاؤ گی۔ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نیند میں میرے ساتھ ایسی حرکتیں نہ کیا کرو۔ پولیس والا ہوں، حد سے زیادہ چوکنا رہتا ہوں۔ وہ آنکھیں موندے موندے ہی بولا۔ ضروا پہلے بھی ایک دو مرتبہ ایسی حرکت کر چکی تھی، سو اس نے چوٹ کی۔ توبہ ہے تم سے، تو بندے میں کوئی انسانوں والی خصلت بھی ہوتی ہے۔ وہ چڑ گئی۔ مثلاً کیا؟ اس نے اسی پوزیشن میں پوچھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ تڑپ کر بولی، ساتھ ہی ہاتھ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش بھی کر ڈالی، مگر پولیس والے کے دمدار قوت کے آگے وہ معصوم جان نہ ٹک سکی۔ ٹھیک 2 روز پہلے جب ہمارے کمرے میں چھپکلی گھس آئی تھی اور مارے خوف و وحشت کے زور زور سے چلاتے ہوئے جب تم نے میرا ہاتھ پورے 9 منٹ کے لیے پکڑا تھا، کیا تب میں نے تم سے یہ کہا تھا؟ وہ اس کے معصومانہ سوال پر خاموش ہو گئی۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ ہادی نے یاد دلایا۔ تم میں عام انسانوں والے کوئی رنگ ڈھنگ ہی نہیں۔ رات کو نوکری کری، دن بھر نیند، اور تو اور ہر کام میں پولیس گری گھسا رکھی ہے۔ آپ کے پولیس والا ہونے کی خبر سن کر رشتے کے لیے آنے والے لوگ تک گھبرا جاتے ہیں۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔ وطن کا محافظ ہوں، راتیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اور یہ کس قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو دعوت دے رکھی ہے میری بہن کے رشتے کے لیے۔ لوگ کس قسم کے ہیں یہ تو ان سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ شام ہو گئی ہے، وہ آنے والے ہی ہوں گے، مگر جناب کی نیند پوری ہو تو کوئی بات بنے۔ وہ اس کی کلائی آزاد کرتا اونگتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہاں بیٹھو۔ ہادی کے کہنے پر وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ شدید حبس کے دن تھے۔ کمرے کی کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں شدید ہیٹ پیدا ہو گئی تھی۔ ضروا، مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی آڑ محسوس نہیں ہو رہی کہ رفتہ رفتہ میرا دل تمہاری کشش میں کھنچنے لگا ہے۔ میرے دل کے تالے میں بڑی درست چابی گھمائی ہے تم نے۔ میری بہنوں کو اپنا اسیر کر لیا، سمجھو مجھے اپنا بے دام قیدی بنا لیا۔ اس کی وزندار باتیں ضروا کو چپ لگا گئیں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہادی نے ضروا کے دوپٹے کا پلو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کا پسینہ پونچھا۔ ضروا نے بے اختیار اس کے یہ از حد پرواہ کرنے والا روپ دیکھا۔ کچھ نہیں، یہی سوچ رہی ہوں، اگر خالہ بی نے یہ ساری باتیں سن لی تو یقیناً وہ آپ کو بیوی کا غلام سمجھنا شروع کر دیں گی، جو آپ بالکل ہیں ہی نہیں۔